دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. قال فرعون آمنتم به. فرعون نے کہا جادوگروں سے کہ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے قبل ان آذن لکم، جبکہ میں نے ابھی تم کو اجازت ہی نہیں دی. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک چال ہے جو تم سب مل کر شہر میں چلے ہو. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو. فسوف تعلمون، ان قریب تم اس کا انجام جان لو گے. لأقطعن ایدیکم، ضرور میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا. وارجلکم، تمہارے پیر کاٹوں گا. من خلاف، الٹے. ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون، ان جادوگروں نے کہا کہ یقیناً مرنے کے بعد تو ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں. وما تنقم منا، اور اے فرعون تو ہم سے دشمنی نہیں کرتا. الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر صرف اس لیے کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لائے. لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ گئی. ربنا افرغ علینا صبرا، پھر ان لوگوں نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کو انڈیل دیجیے. وتوفنا مسلمین، اور اسلام کی حالت میں ہماری موت عطا فرمائیے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. فرعون کے جادوگروں کی شکست اور ان کے میدان میں ہار جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی کامیابی اور ان کی دعوت کے حق اور سچ ہونے کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا فرعون نے.
اور جتنے لوگوں کو وہاں جمع کیا گیا تھا ان سب نے، تو فرعون چونکہ اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی رسالت سے ڈر چکا تھا، اندر سے اس کو یہ تسلیم ہو چکا تھا کہ میں موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہیبت، رعب اور خوف اس کے اندر پیدا ہو گیا، لیکن وہ بادشاہ تھا اور بادشاہوں کے خاندان کا ایک ذہین ترین اور چالاک انسان تھا، تو اس نے فوراً سیاسی چال چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو قوم کے سامنے ایک مکار اور آپس میں ملے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہی باطل کا نظریہ ہوتا ہے کہ جب حق ان کے مقابلے پر جیتنے لگتا ہے تو فوراً پینترا بدل کر اس کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ملک کے سیاستدان اپنی شکست کو دوسرا رخ دے کر اپنی شرمندگی مٹانا چاہتے ہیں اور عمومی طور پر لوگوں کا ذہن بدلنا چاہتے ہیں۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، جیسے ہی جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان کا اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اب فوراً فرعون کو یہ ڈر ہوا کہ جادوگر ہی موسیٰ کے مقابلے پر بلائے گئے، اگر یہ جادوگر ہی ایمان میں آ گئے تو ان کو دیکھ کر کتنے اور ایمان میں آ جائیں گے، تو اس لیے اس نے جادوگروں ہی پر الزام لگا دیا۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں مہرے پٹوا دینا۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو جادوگروں کو استعمال کیا، لیکن جب جادوگر اسی کے خلاف ہونے لگے تو اپنی ضرورت کے تحت استعمال ہونے والی چیزوں اور لوگوں کو پھر مفاد کے پیش نظر وہ اپنا دشمن تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ حکومتیں اور کارندے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تو ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ فرعون کے دربار کے لوگ جو جادوگروں کو بلا کر لائے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی میدان میں جہاں لاکھوں کا مجموعہ جمع تھا، سورہ طٰہٰ میں تذکرہ ہے ضحیٰ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ تمہارے جمع ہونے کی اور مقابلے کی جو تاریخ ہے وہ کون سی؟ عید کا دن ہوگا اور چاشت کا وقت ہوگا، تاکہ لوگوں کو پوری روشنی میں مقابلہ دیکھنے کا مزہ آئے۔ تو وہاں جو مجموعہ جمع تھا ان میں سے کئی لوگوں نے فوراً جادوگروں کے ایمان لانے کو دیکھ کر ایمان کا اعلان کر دیا۔ تو فرعون کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اب تک جو قوم میری انگلی کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتی تھی، اب وہ حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے، لہٰذا اس نے چال کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ موسیٰ پر ایمان لانے والوں، تم کیوں جلدی کر رہے ہو؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ حق ثابت ہو جائے اور پھر ہم سب مل کر موسیٰ کو تسلیم کر لیں۔ فوراً اس نے کہا کہ قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھے بغیر ہی تم نے فیصلہ کر دیا، جلد بازی کی۔ لیکن لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ اس کی چال نہیں چلنے والی، تو اس نے فوراً دوسرا پینترا بدلا اور یہ کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ، موسیٰ اور تم یعنی جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہو، کہیں تم نے پہلے ہی ساز باز کر لی اور اس کے بعد مل کر تم لوگوں نے ہمارے سامنے مقابلے کا ڈھونگ رچا، ورنہ یہ چیز تم نے پہلے ہی طے کر لی تھی کہ مقابلہ ہوگا، ہم ہاریں گے، موسیٰ جیتیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اس ملک مصر میں ہم کو نکال کر یہاں حکومت قائم کر سکو۔ تو یہ اس نے سیاسی چال چلی۔ تو لوگوں کے ذہن میں کیا تھا
موسیٰ ایک حق لے کر آئے ہیں اور جادوگر مقابلے پر آنے والے ہار گئے ہیں، تو لوگ اس معاملے کو حق اور باطل کے نظریے سے دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے سوچا کہ اس کو حکومت اور سیاست کا رنگ دے دیا جائے تاکہ موسیٰ کی ہمدردی میں آنے والے بھی رک جائیں کہ بھئی ان کا مقصد اللہ کے دین کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف سیاسی حکمرانی اور مصر پر بادشاہت کو قائم کرنا۔ تو ایسے مواقع پر بھولے بھالے لوگوں کا جلدی بھٹک جانا ممکن ہوتا ہے، جیسے اس ملک کے اندر بھی ذہن سازی کی جاتی ہے، عام لوگوں کا ذہن خراب کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، تو تحقیق کرنے والے آدھا فیصد ہوتے ہیں، بقیہ 99.5% تو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے بارے میں یہاں جو عمومی ذہن بنایا گیا کہ مسلمان یہ شدت پسند ہوتے ہیں اور خونخوار قسم کے ہوتے ہیں اور یہ اس ملک کے حقیقی باشندے نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی اور جگہ سے یہاں گھس کر داخل ہو گئے ہیں، اس طرح کے سیاسی پینترے ہر دور کے فرعون کی زبانوں سے نکلتے آئے ہیں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ الزامات کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، حقیقت کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر شدت اگر حقیقتاً پیدا ہو جائے اور ان کے اخلاق بگڑ جائیں تو ان کی کہی ہوئی بات صحیح ہوتی ہے، ان کا لگایا ہوا الزام درست ہوتا ہے، اور اگر مسلمان اس کے خلاف اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں اور دین و شریعت کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں وہ اپنی ملی اور سماجی زندگی گزارنے لگیں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کے لگائے ہوئے الزامات اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں حکومت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے کسی معاملے میں جلد بازی کا، اشتعال کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر اور تحمل کے ساتھ اس ملک میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو دیکھتے رہے، لیکن کوئی جوابی کارروائی یہاں سے نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کو کچھ بڑا اقدام اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہماری رہی، اور ان کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ ان کو مزید ذہن خراب کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہوتی ہیں۔ پھر جب ذہن خراب نہیں ہو پاتا، یا یہ کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو نہیں روک سکتے، تو پھر دھمکیوں پر آ جاتے ہیں۔ فسوف تعلمون، فرعون نے کہا تم لوگوں کو اس کا عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا کہ تم نے ہمارے پوچھے بغیر موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آئے، اب ہم تمہیں بتائیں گے۔ جیسے ملک کی مشہور پارلیمانی سیٹوں پر، ان کی اپنی مند پسند جگہوں پر جب ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ باولے ہو گئے، اور اس علاقے کے اپنے ہم مذہب لوگوں کا معاشی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ تو یہ باولا پن ہوتا ہے، انسان جب کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اس سے اسی طرح کے بیانات اس کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں۔ اب ہم یہ چیزیں اب دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس ملک کے فرعونی ذہن رکھنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ڈرایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ اب اس میں جو ایک سزا فرعون کے ذہن میں تھی، اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا مخالف سمت سے۔ مخالف سمت کا مطلب داہنا ہاتھ کاٹیں گے اور بایاں پیر کاٹیں گے۔ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ یہ پہنچے سے ہاتھ کاٹیں گے، ٹخنے سے پیر کاٹا جائے گا۔ یہ سزا کہ ہاتھ اور پیر کو الگ الگ مخالف ہاتھ اور پیر کاٹنا، یا بایاں ہاتھ اگر کاٹیں تو داہنا پیر کاٹیں گے، یہ سزا اسلام کے اندر بھی ایک جرم کے لیے ہے۔ لیکن اسلام ہی اس کو لانے والا نہیں ہے، بلکہ زمانے قدیم سے یہ سزائیں دنیا کے اندر رائج تھیں۔ تبھی تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ کہتا ہے کہ ہم تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے مخالف سمت سے۔ اسلام میں بھی یہ سزا ایک جرم کے لیے ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم یہ جرم پڑھ کر آئے ہیں، کون سا؟ ڈاکہ ڈالنے والوں کو
بادشاہ وقت اور خلیفہ وقت کو، قاضی شریعت کو سزا دینے کے 4 طریقے بتائے ہیں۔ یا تو ان کو قتل کیا جائے گا، یا ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کیا جائے گا، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے، یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ 4 سزائیں سورہ مائدہ کے اندر موجود ہیں۔ ہم پڑھ کر آئے ہیں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تورات کے اندر بھی موجود تھا۔ تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تورات کے اندر بھی موجود تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی سردار کی بیٹی کا مقدمہ آیا تھا چوری کے جرم میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے گھر میں رہا کرتے تھے، معصوم سے صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، اور حضور ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اسی پر ان کو اپنے سفر میں اپنے خچر یا اپنے اونٹ پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کو لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر حضور سے درخواست کرو کہ یہ بڑے سردار کی بیٹی ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں کوئی دوسری سزا دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک یہودی سردار کی بیٹی کا معاملہ ہے، اگر محمد ابن عبداللہ کی بیٹی بھی یہ جرم کرتی اور جرم ثابت ہو جاتا تو اس کو بھی سزا برابر ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ عالم تھے، ان سے حضور نے پوچھا تھا کہ تمہارے پرانے مذہب میں یعنی تورات اور یہودیت میں چوری کی سزا کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ سوال مدینے کے یہودیوں سے فرمائیے، میں پردے کے پیچھے بیٹھ کر سنتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں، اگر وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر وہ غلط جواب دیتے ہیں تو میں ان کو بتلا دوں گا کہ صحیح کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بیٹھے رہے، یہودیوں کو بلایا گیا، تورات کے نسخے لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کہیں علم حاصل نہیں کیا، لیکن کائنات کے سب سے بڑے علم والے پھر آپ ہی ہیں اللہ کے بعد۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھنا نہیں جانتے تھے کہ کہاں کیا لکھا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تو ان لوگوں نے تورات کے نسخے لا کر حضور کے سامنے رکھا، اور حضور نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اس میں چوری کی سزا کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے اس لفظ پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے کتاب کو کوئی چیز بتانا ہو تو ہاتھ رکھ کر بتاتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہاتھ اس انداز میں رکھا کہ وہ لفظ چھپ گیا، تو انہوں نے اس کو چھپا کر بقیہ عبارت پڑھنی شروع کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو اندر بیٹھے تھے وہ پردے سے باہر آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ کم بختو، تم اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بتا رہے ہو، ہاتھ ہٹاؤ، اور وہ جو لفظ لکھا ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام نے ہاتھ نکال کر وہ بتلایا۔ تو ہاتھ کاٹنا اسلامی سزا بعد میں ہے، پہلے دنیا کی دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ سزا پائی جاتی تھی، تو اسلام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دنیا کی سزاؤں کی تہذیب کا ایک حصہ تھا۔ ایسے ہی ہاتھ پیر کاٹنا ڈاکہ ڈالنے والے کے لیے، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یہ 4 سزائیں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی ہیں۔ تو اسی کو فرعون نے بھی اپنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اس حال میں تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ یعنی موت سے اس نے ڈرایا۔ اب جب موت سے اس نے ڈرایا، یہاں رک کر دیکھیں کہ کس کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے تک یا 1 گھنٹہ پہلے تک یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلے صفحے میں ہم پڑھ کر آئے کہ اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا۔ ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، یہی لوگ ہیں جو یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کو کیا اجر ملے گا اگر ہم جیت گئے۔
تو فرعون نے کہا کہ تم میرے قریبی بن جاؤ گے، میرے عزیز بن جاؤ گے، دربار کے مقرب بن جاؤ۔ جب فرعون سے تقرب چاہتے تھے تو جیسے ہی فرعون کی شکست دیکھی، اپنے فن کی شکست دیکھی، اب یہی لوگ ایمان کے، عرفان کے اور معرفت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ابھی تک جو فرعون کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اسی فرعون کی موت کی دھمکی سن کر وہ یہ کہتے ہیں انا الی ربنا منقلبون، مار ڈالو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو ہمارے رب کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ موت کا ڈر آدمی کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط وہ مرنے سے کبھی نہیں ڈرتا، اور جس کے دل میں موت کا ڈر ہے اس کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا۔ وہن اور ایمان دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کو موت کا ڈر پیدا ہو جائے کہ ہم مر جائیں گے تو ابھی ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اس لیے کہ حقیقی ایمان والا یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا میں آج یا کل مرنا ہے، اور حقیقی زندگی تو وہاں ملے گی، اور میں ایمان کی حالت میں جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ میرا خیال کرنے والا کون ہے، میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے والا کون؟ تو انہوں نے صرف ایک جملہ ایمان کا کہا، آمنا برب العالمین، تو ایمان کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کو عرفان کہا جاتا ہے، عارف باللہ جن کو کہتے ہیں، اس صف میں یہ لوگ شامل ہو گئے اور فرعون کی دھمکیوں کا جواب دینے لگے۔ ایک جگہ اور اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا سورہ طٰہٰ میں، وہاں ایک لفظ اور زیادہ ہے۔ جب فرعون نے ان سے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو کہا لا ضَيْرَ، لا ضَيْرَ، کہنے لگا کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمارا، اگر تم ہمیں مار بھی دو تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ تو فرعون کی دھمکیوں سے نہ ڈرنا اس زمانے کے ایمان والوں کی شان تھی۔ آج موجودہ ظالم حکمرانوں کی دھمکیوں، منصوبوں، پلاننگوں سے نہ ڈرنا اس ملک کے مسلمانوں کا تقاضا ہے۔ ان کی دھمکیوں سے ڈریں گے، منصوبہ بندی الگ چیز ہے، خوف الگ چیز ہے، احتیاط الگ چیز ہے، ڈر الگ چیز ہے۔ احتیاط اچھی چیز ہے، ڈر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی ظالم سے مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنے کے لائق جو ذات ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اس لیے ان کی بندر بھبکیوں سے اپنے آپ کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت سے احباب حالات کا مقابلہ نہ کر سکنے کی سوچ رکھتے ہیں، اور ابھی ایک ماحول بن رہا ہے کہ ہندوستان چھوڑ کر دیگر ممالک کی سکونت اختیار کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے حیدرآباد کے مالداروں کو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے ترکی میں مستقل سکونت اختیار کر لی ہے، اور بہت سے کوششوں میں ہیں کہ ہم لندن، امریکہ، کینیڈا وغیرہ پہنچ جائیں اور وہیں زندگی گزار لیں، وہیں کی ہم کو شہریت تسلیم مل جائے۔ تو یہ ڈر کی وجہ سے اگر جا رہے ہیں تو یہ جانا پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، اچھی زندگی جینے کے لیے اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کی خطاً اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بالکل جا سکتے ہیں۔ فرق ہماری نیت اور سوچ کا ہے۔ اگر ڈر کر کہ آئندہ بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس ڈر اور خوف کی نفسیات ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ بچوں کا ذہن بنا دینا چاہیے کہ جان چلی جائے ایمان پر آنچ نہ آنے پائے، حالات کا مقابلہ کرو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمت کے ساتھ جینا۔ ہماری ہمت دشمنوں کی سب سے بڑی شکست ہوتی ہے۔ اگر مقابلے پر آنے والا پہلے ہی شکست تسلیم کر لے تو پھر اس کو زیادہ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو آدھا ویسے ہی مر چکا ہے۔ اس لیے جادوگروں کے اس جملے نے ملک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ چاہے فرعون ہی تمہارے سامنے کیوں نہ آ جائے، اگر وہ موت کی دھمکی دیتا ہے تو اللہ کا نام ضرور لینا اور کہنا کہ موت سے کس کو ڈراتے ہو، مریں گے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو لوٹ کر رب کے پاس ہی جانے والے ہیں۔ اور پھر جادوگروں نے وجہ بتلا دی فرعون کو کہ تو ہم سے دشمنی کیوں کرتا ہے، تیری ہم سے دشمنی صرف اس لیے ہے ان آمنا بآیات ربنا وما تنقم منا الا ان آمنا، تیری ہم سے دشمنی صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے، معجزوں کو دیکھ کر ہم نے اللہ کو تسلیم کیا۔
اور اللہ کہنے کی وجہ سے تو ہمیں مارنا چاہتا ہے تو کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، اللہ کے نام پر بھی اگر ہم کو مارا جائے گا تو ہم پہنچیں گے تو اللہ ہی کے پاس، وہ حقیقی زندگی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اللہ تم ظالموں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے۔ اب جب فرعون کے اس جملے کو یہاں قرآن نے نقل کیا، ایسا ہی ایک لفظ سورہ بروج کے اندر بھی آیا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان اوتاد والوں وتد قتل اصحاب اخدود والے، خندق والے، جن کو خندقوں میں بھر کر کے مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا ایک زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے، ان لوگوں کا جملہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ہم کو کیوں ہم سے دشمنی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس لیے تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، کسی اور طاقت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اسی جرم کی تم سزا دینا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں یہ بھی منظور ہے، اس لیے کہ ہمارا پہنچنا پھر اللہ ہی کے دربار میں ہوتا ہے۔ اس آیت کو سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو بزدلی کا سبق پڑھایا جاتا ہے قرآن کے اندر، نہیں، بلکہ استقامت کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ بزدلی اور استقامت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بزدل فوراً اپنا منسک، مسلک، موقف تبدیل کر دیتا ہے۔ بزدل جو ہوتا ہے فوراً اپنا موقف تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر وہ کہیں پھنسے اور پوچھا جائے کہ تم نے یہ کہا تو کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا، یہ بزدلی ہے۔ اور جو حقیقت میں استقامت والا ہوتا ہے، ہاں میں نے کہا، بتاؤ کیا غلط کہا، یہ استقامت ہوتی ہے۔ تو ان آیتوں میں ایمان پر استقامت سکھائی جا رہی ہے کہ فرعون کے دربار میں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی دھمکیوں کا اس کے منہ پر جواب دینا اور یہ کہنا کہ تب بھی ہم اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں، یہ تو انہوں نے اپنے ایمان کا اور اپنے مضبوط یقین کا مظاہرہ کیا اور فوراً اللہ سے مدد کی طرف توجہ کی، ربنا افرغ علینا صبرا۔ فوراً یہ ایک لمحہ تاخیر نہیں کی۔ فرعون نے تو ان سے کہا کہ میں مار دوں گا، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب یہاں شیطان ان کو گمراہ کر سکتا تھا کہ تم تو بڑے ہمت والے ہو، تم تو بڑی طاقت والے ہو، تم نے تو فرعون کا مقابلہ کر لیا، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مولا آپ کے نام پر مرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن توفیق اور صبر آپ ہی دے سکتے ہیں، ہمارے اندر کوئی توفیق اور صبر پہلے سے نہیں پایا جاتا۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کو اونڈیل دیجئے۔ کسی بالٹی میں پانی بھر کر جب کسی پر ڈالا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں افرغ، یعنی ڈالنا۔ خوب پانی اچانک ڈال دیا گیا، اور کیا مانگ رہے ہیں دعا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کو اونڈیل دیجئے۔ یہاں رک کر ایک حدیث کا مطلب سمجھیں، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں کے مانگنے سے منع فرمایا۔ اے اللہ مجھے صبر دے۔ ایک آدمی ایسے ہی دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں صبر دے، صرف صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ صلی اللہ العافیہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ سے عافیت مانگو۔ سب سے بڑی نعمت انسان کو اگر اللہ کی ملتی ہے تو وہ عافیت ملتی ہے، اس لیے دعاؤں کے اندر عافیت کا بڑا لفظ آیا ہے۔ اللہم انا نسألک الصحہ والعفہ والامان، یہ سب تین الفاظ ملا کر عافیت بنتا ہے۔ اے اللہ میں آپ سے عافیت کا طلبگار ہوں۔ اللہم عافنا واعف عنا، اے اللہ عافیت عطا فرمائیے، گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ تو یہ الفاظ دعا بتاتے ہیں کہ اللہ سے اصل مانگنے والی چیز کیا ہے؟ عافیت ہے۔ پھر بھی اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اب کیا ہے؟ صبر کی دعا مانگنا ہے۔ اچھے بھلے انسان صبر کی دعا نہ مانگے، انہوں عافیت کی دعا مانگتے رہیں، اور جس وقت کسی وجہ سے آزمائش کا مرحلہ شروع ہو تو پھر صبر کی دعا مانگنا چاہیے
انسان اس کو پہچان لے کہ اللہ سے ہر حال میں مانگنے والی چیز عافیت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے تو اب یہاں آدمی کو صبر مانگنا چاہیے۔ فرعون کے یہ مقابلے میں ٹھہرنے والے فی الحال مصیبت اور آزمائش میں ہیں، یہ آزمائش میں آ چکے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ وقت سامنے بیٹھا ہے اور وہ باضابطہ للکار رہا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا، تو ان کے لیے اب عافیت طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اس مصیبت میں استقامت کے ساتھ جمنا، اور اس جمنے کو عربی میں صبر کہا گیا، اس صبر کو وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھیں کہ صبر کو کب مانگا جائے گا اور عافیت کو کب مانگا جائے گا۔ آدمی کسی مصیبت کا شکار ہو جائے اب پھر وہ صبر کی دعا کرتا رہے، اے اللہ مجھے صبر عطا فرمائیے۔ وہ صبر کیا ہے؟ ایک تو ایمان کو، اسلام کو سلامتی کے ساتھ بچا کر رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے اپنے نفس کو روک کر رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روکنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور جو حقیقی معنی ہے صبر کے، وہ یہی ہے کہ آدمی آزمائشوں میں شکایت کے جملے زبان پر نہ لائے اور پریشانی کے موقع پر اللہ سے شکایت نہ کرے، بلکہ یہ کہہ دے کہ اللہ آپ نے جب تک خوشحال رکھا ہم آپ سے راضی، اب مصیبت کا وقت ہے، ہمیں اپنے آپ سے راضی رکھیے گا۔ یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ کے رسول کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر ایمان کا ایک جز ہے، ستون ہے، بغیر آدمی کے اندر صبر نہ ہو تو اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ زبان سے ایک ہی مرتبہ صحیح شکایت کا کوئی لفظ نکل جائے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں آ گیا۔ اللہ ہی سے بندے شکایت کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا ہی گھر مل گیا تھا مصیبتیں بھیجنے کے لیے، سب اچھے ہیں، میں اکیلا پریشان ہوں، سب خوش ہیں۔ میرے اپنے گھر میں ابھی ہمارے ہاں ایک خاتون آئی تھی اپنی بچی کو لے کر اسکول کے داخلے کے لیے، تو وہ بچی ذہنی طور پر کچھ معذور ہے، داخلے کے لیے ہم نے منع کر دیا تو رونے لگی اور کہتی ہے کہ ہمارے سب دوسرے بھائی بہنوں کے بچے سب تو اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ساتھ ایسے کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں کوئی چیز نہیں دی، اس کے بدلے میں پتہ نہیں کون سی چیزیں دے رکھی ہوں گی اللہ نے، سوچئے غور کریے، آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ تو صحت کی دولت مل جاتی ہے کسی کو کچھ اور دولت مل جاتی ہے، ارے کچھ نہ ملے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق ہی مل جاتی ہے بعض کے پاس مال ہوتا ہے لیکن دینداری کا موقع نہیں ملتا، بعض کے پاس دین ہوتا ہے ان کو مالداری کا موقع نہیں ملتا۔ تقسیم پر راضی رہنا یہ ایمان ہے، ہم اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر راضی ہوں۔ اللہ نے جو چیزیں ہم کو دی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی دوسروں کو ملے، اور جو چیزیں اللہ نے دوسروں کو دی ہیں ضروری نہیں کہ وہ بھی ہم کو مل جائیں۔ ہمیں اللہ نے جو دیا وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ نے مقابلے میں دوسروں کو جو دیا وہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا خراب ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت پڑھ کر آئے ہیں تم بہت سی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، اور تم بہت سی چیزوں کو برا سمجھتے ہو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی میاں بیوی کی چپقلش ہمیشہ چلی کرتی تھی، شوہر بڑے خوبصورت تھے، بڑے اخلاق والے تھے، بیوی اتنی ہی بد اخلاق تھی، دونوں کی زندگی چل رہی ہے۔ بڑھاپے میں کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ دونوں زندگی گزار رہے ہو؟ تو کہا کہ دونوں جنتی ہیں، اس لیے کہ میری بیوی کے ظلم اور اس کی جبر پر میں صبر کرتا ہوں، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور میری خوش اخلاقی پر میری بیوی شکر ادا کرتی ہی ہوگی اللہ کا، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ دنیا تو بہرحال گزر جائے گی، دونوں جنت میں تو نہیں لڑیں گے۔ تو اس طرح انسان کو اپنی زندگی کے لیے ذہن کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسروں کو دنیاوی معاملات میں اگر دیکھ کر جئیں گے تو سوائے ٹینشن اور پریشانی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ دین کے معاملے میں دوسروں کو دیکھنا چاہیے کہ فلاں بندے کی فجر 40 دن تک نہیں چھوٹتی اور میری فجر 4 دن میں چھوٹ جاتی ہے، مجھے اس جیسا بننا ہے۔ دین کے مقابلے میں تنافس، مقابلہ، دنیا کے معاملے میں تنافس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی جو تقسیم ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ دین کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا اللہ نے کہ تو جتنی عبادت کرے گا تجھے اتنی جنت ملے گی، دنیا میں تجھے جتنا ملنا ہے وہ تو میں دے دوں گا۔ تو جو چیز اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے
ہمیں اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اپنا کرنے کا کام ہے ہمیں اس کی فکر کر لینا چاہیے۔ تو مقابلہ کس سے ہو؟ دین کے معاملے میں ہو، کہ بھئی وہ اتنی نمازیں میں اس سے زیادہ، وہ اتنا خیرات میں اس سے زیادہ، وہ اتنا وقت مسجد میں دیتے ہیں میں اس سے زیادہ، وہ اتنا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں میں اس سے زیادہ۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تنافس اور مقابلہ چلتا رہتا تھا۔ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے اپنی سپر ڈال دی اور کہا کہ میں آپ سے مقابلے میں آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں تو آدھا گھر لے کر کے آیا تھا اور آپ نے تو سارا ہی لا کر ڈال دیا۔ بظاہر کم ہے لیکن بباطن یعنی فیصد کے اعتبار سے آپ 100% لائے ہیں، میرا دیکھنے میں تو زیادہ ہے لیکن فیصد کے اعتبار سے میں 50 لایا ہوں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمت ہار دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ موت کے بعد بھی حضرت ابو بکر کا حضرت عمر سے مقابلہ چلتا رہا۔ ایک بڑھیا کے پاس حضرت ابو بکر بیت المال سے سامان پہنچایا کرتے تھے، حضرت عمر کو اس کی خبر تھی، حضرت عمر بھی پہنچا دیے لے جا کر کے۔ تو وہ بڑھیا نابینا تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا، اس نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر ہی ہیں، تو اس نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا تو کھجور کے اندر گٹلی تھی، تو اس نے کہا کہ تو ابو بکر نہیں ہوتا۔ بڑھیا نے کہا کہ تو لگتا ہے ابو بکر نہیں ہے، وہ مر گیا کیا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہاں اماں جان ان کا تو انتقال ہو گیا، میں عمر ہوں۔ تو کہنے لگے اللہ ابو بکر پر رحم فرما دے، وہ اتنا با تہذیب تھا کہ میرے بڑھاپے کا خیال کرتا اور جو کھجوریں وہ میرے لیے لاتا تھا اس کی گٹلیاں نکال کر لاتا تھا، اور تو نے ایسی ہی کھجوریں لا لی، مجھے فرق۔ تو حضرت عمر رونے لگے، ابو بکر تو نے تو مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں چھوڑا۔ تو یہ دین کے معاملے میں ہم کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے، تنافس اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ سورہ ویل للمطففین میں لفظ آیا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ بھئی یہاں بتاؤ اپنی جوانی کا جوہر کہ کون آگے بڑھ کر دین کو اور جنت کو حاصل کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں تنافس نہیں ہے۔ تو بہرحال فرعون کے دھمکیوں کے جواب میں ان لوگوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ اس آزمائش کی گھڑی میں ہم پر صبر نازل فرمائیے، وتوفنا مسلمین۔ آزمائشیں جب آتی ہیں تو آدمی کے لیے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس آزمائش میں پڑھ کر میں دین سے دور نہ ہو جاؤں، اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، شریعت سے دور نہ ہو جاؤں۔ جب مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ غیر محسوس طریقے سے ان کے معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے، معمولات میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر کوئی روزانہ یاسین پڑھنے والا ہے اور روزانہ 1000 مرتبہ استغفار اور درود پڑھنے والا ہے، وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو سب سے پہلی چیز جو اس پر پڑتی ہے یہ اس کے روزانہ کے معمولات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا آدمی خیال رکھ لے تو اس کے لیے دعا کیا مانگی، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اے اللہ ان آزمائشوں میں ہم کو آپ نے مبتلا کیا، ہمیں منظور ہے، لیکن موت ہماری اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو، یہ بھی انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کہ ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو، اور یہ اللہ ہی کے چاہنے سے ہو سکتا ہے، کسی اور کی کوششوں سے یہ چیز قابو میں نہیں آتی۔ تو بہرحال فرعون نے درباریوں کے سامنے اور اپنی رعایا کے سامنے ان جادوگروں کو دھمکایا، انہوں نے 2 ٹوک جواب دے دیا، کہا کہ ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے تمہاری دھمکیوں کی، ہمیں بھی اسی طرح کا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، اور اگر آزمائش کسی موقع پر آئے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور کامل ایمان کی حالت میں اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔